قرآن مجید سے جو آیت نور میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ الصوم فی اللغت الامساک، روزہ لغت میں رک جانے کو کہتے ہیں۔ جب ہوا کے تیز جھکڑ چلتے چلتے رک جاتے تو اہل عرب کہتے سامت الریح کہ ہوا رک گئی۔ تیز دوڑتا ہوا گھوڑا جب اچانک ٹھہرتا تو وہ کہتے سام الخیل، منہ زور گھوڑا رک گیا۔ تو روزے کو بھی روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفس کا سرکش اور منہ زور گھوڑا رمضان میں رک جاتا ہے، اور جو اللہ کے حکموں کو ڈٹائی سے توڑتے ہیں رمضان میں ان کے سر بھی سجدوں میں دیکھیں۔ تو اس لیے صوم کو صوم کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک اکل و شرب اور جماع سے کستن رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر روح البیاں میں لکھتے ہیں کہ ملک تحمورس ثالث کے دور میں قحط پڑا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ ہوا ہے۔ تو اس نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں تاکہ دکھیوں اور مجبوروں کی مدد ہو سکے۔ ملک تحمورس الثالث کے اس حکم کو قوم نے قبول کیا اور ایک وقت کا کھانا بچا کر کے قحط زدہ علاقوں میں بھیجا۔ اس قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ نے اس کو عبادت قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد ہر نبی پر روزہ فرض ہوا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس پہ شاہد عادل ہے۔ حضور علیہ السلام فرضیت روزہ سے قبل ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو قمری تقویم کے حساب سے جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر عاشورہ کا روزہ حضور نے معمول بنایا، اور اس کو کسی صورت بھی حضور اور صحابہ ترک نہیں کرتے تھے۔ فصام رسول اللہ وامر بصیامہ، حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ یہ روزہ رکھیں۔ لیکن جب سن 2 ہجری کو واقعہ بدر سے ایک مہینہ قبل 17 شعبان المعظم کو جب روزہ فرض کیا گیا تو پھر حکم دے دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فرمایا، اب جس کا جی چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے ترک کر دے، لیکن اس سے قبل وہ روزہ رکھنا امت پر ضروری تھا۔ اب ایام معدودہ یعنی گنتی کے دن، اور وہ 29 یا 30 دن ہیں، ان کے روزے امت پر فرض کر دیے گئے۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ حضور نے 11 ہجری کو رمضان سے قبل ہی ربیع الاول شریف کے مہینے میں انتقال فرمایا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے، 2 ہجری کو شامل کر کے 9 رمضان زندگی میں کل آئے، جس میں 2 رمضان 30 کے تھے اور باقی 7 رمضان 29 کے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب 30 کا ہی عطا فرماتا۔
جس طرح کوئی شخص بھول کر کھا لے تو حدیث میں آتا ہے اس کو اللہ نے کھلایا، اس کو اللہ نے پلایا، تو وہ اس نے کھا بھی لیا، اس نے پی بھی لیا، لیکن اس کا روزہ بھی باقی رہا۔ اس طرح اگر چاند 29 پہ نظر آ جائے تو ثواب اللہ 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پہ۔ تو روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء اور روشنی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا، جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ ماہ صیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا مژدہ جاں فضا ہے۔ جو بھوک اور
دینا چاہ رہا ہوں، کس نے پوچھا تھا؟ جھٹ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اسی چیز نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو جو نفس تھا وہ شیطان کو شیطان بنانے والا ہے، تو ہمارے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، ہمارے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ شیطان بھی بڑا مکار دشمن ہے، چھوٹا دشمن یہ بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری متاع عزیز کو، متاع ایمان کو، متاع عمل کو، متاع خلوص کو لوٹنے کے لیے دن رات مستعد اور فعال رہتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خانس واذا غفل وسوس۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ تو شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اسے پتہ ہے کہ دل قابو میں آ گیا تو پورا بدن قابو میں آ گیا، چونکہ میرے اعضائے بدنیاں میرے دل کے تابع ہیں۔ موسم اچھا ہے، رت سہانی ہے، صحن چمن میں پھول کھلے ہیں، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تو ٹانگیں جنبش ہی نہیں کریں گے۔ مرغن غذائیں سامنے پڑی ہیں اور آپ کا تقاضا ہے کہ جناب لے لیجئے، لیکن میرا جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جنبش نہیں کریں گے۔ آسمان ستاروں اور کہکشاؤں سے بھرا ہوا ہے، جی نہیں چاہے گا تو نظر نہیں اٹھے گی۔ آپ سماعتیں بچھائے بیٹھے تھے، جی نہیں چاہے گا زبان نہیں بولے گی۔ تو پورے آزاد دل کے تابع ہیں، اور اگر دل شیطان کے تابع ہو گیا، اس کے ہتھے چڑھ گیا، تو پھر اعضاء وہی کریں گے جو شیطان چاہے گا۔ اور اگر یہ دل مالک کی محبت سے سرشار ہوگا تو پھر دل جو چاہے گا وہی اعضاء کریں گے۔ تو دل اللہ کی نافرمانی کی چاہت ہی پیدا نہیں ہونے دے گا، تو اعضائے بدنیاں کا رخ بھی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہوگا۔ تو شیطان بھی قبضہ دل پہ جماتا ہے اور دل کو قابو میں کر کے حضرت انسان کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ صیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب ہمارے دو دشمن تھے، ایک نفس اور دوسرا شیطان، دونوں کے مقابلے میں ناتواں اور کمزور جان کو مقابلے میں آنا پڑتا تھا، لیکن جب ماہ صیام آیا، یہ ماہ انور آیا، تو ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن باندھ دیا گیا۔ اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے رہ گیا۔ دیکھیے ماہ رمضان آتا ہے تو مسجدوں کے در کشادہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے۔ جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہوتے ان کو تراویح میں بھی کھڑا ہوتا دیکھتے ہیں، اہتمام ہوتا ہے، نیکی کا، صدقہ و خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کہ شیطان بن گیا، لیکن اس کے باوجود نظر بھٹک رہی ہے، خیالوں میں آوارگی ہے، اور رشوت کا بازار گرم ہے۔ کیوں؟ کہ ابھی نفس موجود ہے۔ تو نیکی کا جو ماحول پیدا ہوا یہ شیطان کے بن جانے کی وجہ سے، اور برائی کا ماحول اب بھی موجود ہے یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ تو ہمارے دو دشمن ہیں۔
فرمایا جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو انسان کے سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہیں اور اس کی پارسائی کی جگہ کے۔ تو اس لیے میرے حضور نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اور دوسری بات وشمشیر جو، اور بھوک کی تلوار، تو بھوک سے نفس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، بھوک کی تلوار سے نفس کا سر کاٹا جا سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان سنیے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے، فی الفور نکاح کر لے، یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ روزے قاطع شہوات ہیں، تو بھوک سے نفس کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے، اس کو لگام ڈالی جا سکتی ہے۔ تیسری بات نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ، تو فرمایا گیا کہ العافیت فی العزلہ، کہ تنہائی کے اندر ہی عافیت ہے۔ جب مجلسوں میں غیبت کی بدبو پھیلتی ہو اور چغلی کا ماحول معاشرے کا جزو لا ینفک بن جائے اور مجالس کے اندر نظروں کی پاکیزگی کا قائم رہنا مشکل ہو جائے اور انسان کی زندگی کے اندر گناہوں کا بہت بڑا سبب مجلسی زندگی ہو تو پھر اس سے تنہائی بہتر ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، یا کسی کامل صالح شخص کی صحبت ہے، اور یا پھر تنہائی ہے۔ چوتھی جگہ ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنی ملازمتوں میں جانے کی تلقین کی گئی تو وہاں یہ تلقین کی گئی کہ دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ، اور مسجد میں جاتے ہوئے تلقین کی گئی کہ جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ۔ لیکن ہم مسجد کے دروازوں پہ جب دور موجود میں رش دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت جلدی نکلنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ کندھوں سے کندھے ٹکرا رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے باہر نکل جائیں، حالانکہ وہ عافیت کی جگہ ہے، 2 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی نکلنے میں جلدی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ لگتا تو یہ تھا کہ شاید انہوں نے کسی ضروری کام پہ جانا ہے، لیکن باہر نکل کے بازار میں پھٹے پہ بیٹھے تھے اور مسجد سے نکلنے کی جلدی بہت تھی۔ تو مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ، اور بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ، لیکن ہمارے رویے اس کے برعکس ہو گئے۔ تو تنہائی میں عافیت ہے، خاموشی میں عافیت ہے، اور بھوک میں عافیت ہے، اور یہ ساری چیزیں روزے میں میسر ہیں۔ فرمایا تم سے اگر کوئی شخص الجھے، بحث کرے،
عید کے لیے اور ایک اندر کی پاکیزگی کے لیے ہمیں ایک موقع فراہم کیا گیا ہے، اور اس سے ہم بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت، صلاۃ التراویح میں شمولیت اور خاموشی کا اختیار کرنا، اور جو ہے وہ اللہ کے ذکر فکر کی طرف متوجہ رہنا اور بھوک کاٹنا، اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ اتقاء کی دولت نصیب۔ دیکھیے ماہ صیام میں ہمیں ان کاموں سے بھی روک دیا گیا جو کہ کام جائز تھے، کھانا پینا اور جو ہے وہ اپنی منکوحہ سے جنسی تعلق، یہ تو وہ امور تھے کہ جو جائز تھے، مشروع تھے، لیکن اوقات روزہ میں ان جائز کاموں سے بھی ہمیں روک دیا گیا۔ اس فلسفے کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو کام شریعت میں جائز تھے، مشروع تھے، روزہ ان سے بھی رک جانے کا نام ہے، اور جو چیزیں شریعت میں جائز ہی نہیں ہیں، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، بد نگاہی ہے اور دیگر برے اعمال ہیں، تو یہ چیزیں تو روزہ نہ بھی ہو پھر بھی ناجائز ہیں۔ تو جو چیزیں جائز تھی روزے میں ان سے بھی منع کر دیا گیا، اور جو چیزیں ناجائز ہیں تو اگر کوئی شخص ان چیزوں سے نہیں رکتا تو پھر اس نے روزہ کیا رکھا؟ ایک بندہ بھوک کاٹتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، ایک بندہ پیاس کاٹتا ہے لیکن غیبت کرتا ہے، ایک بندہ صبح سے شام تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے لیکن رشوت لیتا ہے، پھر مجھے بتائیے اس نے روزہ کیا رکھا؟ روزہ تو ایک مشق تھی کہ جو چیزیں جائز تھی ان سے بھی منع کر دیا گیا، ان سے بھی روک دیا گیا، اور جو ناجائز تھی وہ تو پہلے ہی ناجائز تھی، روزے کے بغیر بھی ناجائز تھی۔ تو اس لیے روزہ ایک مشق ہے۔ ہمارے سامنے مرغن غذا موجود ہے، ہمارے پاس سامنے ٹھنڈا مشروب موجود ہے، اور ہمیں مشق کرنے کی تلقین کی گئی کہ تمہیں بھوک ہے، شدت کی پیاس ہے، لیکن صبر کر کے دکھاؤ تم نہیں لوگے، یہ تمہاری مشق ہے۔ تو پھر جو حرام ہوگا، اللہ کی طرف سے ممنوع ہوگا، تو اس کو تم کس طرح لوگے جب تمہاری یہ مشق ہو چکی؟ لیکن ہم اس مشق کے اندر ہی جب ان سے نہیں رکیں گے تو پھر ہمارا روزہ ہی نہیں ہوگا، پھر بھوک اور پیاس کاٹنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کاٹنے کے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے تو رکنا ہی رکنا ہے، جو چیزیں مشروع ہیں ان سے وقتی طور پہ روکا گیا تو ان سے بھی روک کر کے روزے کی تکمیل کی۔